السلام علیکم دوستو، یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کی عمر 34 سال ہے، جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ 34 سال کی عمر میں بھی اس کی شادی نہیں ہوئی، اور پھر آخر کار کوئی سامنے آیا۔ وہ یقیناً بہت بہت خوش تھی، لیکن پھر ایسا اس لڑکی کے ساتھ کیا سانحہ پیش آیا کہ وہ مایوس ہو کر ڈپریشن جیسی ذہنی بیماری کا شکار ہو گئی۔ جاننے کے لیے مکمل ویڈیو لازمی دیکھیں۔ مایوسی کیا ہے؟ کسی عمل کے مطلوبہ نتائج نہ نکلنے سے بعض لوگوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ ان سے کوئی بھی عمل ترک کروا دیتی ہے۔ اس کیفیت کو مایوسی کہتے ہیں۔ مایوسی کی کئی قسمیں اور کئی اسباب ہیں، تاہم ترک عمل اس کا بنیادی خاصہ ہے۔ مایوس آدمی ترک عمل کے ساتھ ساتھ بعض حالات میں اللہ سے شوقی بھی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو دینی اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کی عمر 34 سال ہے، جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، اور پھر آخر کار کوئی سامنے آیا۔ وہ یقیناً بہت بہت خوش تھی۔ اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا، تو وہ اس آدمی میں بہت دلچسپی لیتی رہی۔ لیکن اس نے دیکھا کہ منگیتر کی ماں راضی نہیں تھی۔ منگیتر اس کی عمر کے قریب تھا، اس لیے وہ دونوں شادی کی جلدی میں تھے۔ انہوں نے شادی کی تاریخ طے کی، لیکن شادی کا دن جتنا قریب آتا، منگیتر کی ماں اتنی ہی زیادہ ناخوش اور مایوس دکھائی دے رہی تھی۔ پھر شادی کی تاریخ سے عین پہلے دن منگیتر کی ماں نے ملاقات کا اہتمام کرنے کو کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب موجود ہوں، وہ اس کا بیٹا، مستقبل کی دلہن اور اس کی ماں۔ اس نے سب کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر اس نے ایک ایسا کام کیا جس نے دل توڑ دیا۔ جب وہ سب کمرے میں بیٹھے تھے، اس نے ہونے والی دلہن سے کہا، میں نے آپ کی شناخت ابھی تک نہیں دیکھی، کیا آپ مجھے دکھا سکتی ہیں؟ لڑکی سمجھ نہیں پائی۔ اس نے ماں سے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے؟ منگیتر کی ماں نے اس سے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے اسے اپنی شناخت دی۔ منگیتر کی ماں نے تاریخ پیدائش پڑھی، اس پر نشان لگایا۔ پھر اس نے کہا، او لا لا، کیا آپ کی عمر 34 سال ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا 5 سال چھوٹی عمر والی بیٹی سے شادی کرے اور 34 سالہ عورت سے نہیں، کیونکہ میں زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ اپنی عمر میں حاملہ ہو جائیں گی۔ پھر وہ اپنے بڑے بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ اس کا بیٹا ایک لفظ کہے بغیر ماں کے پیچھے چلا گیا۔ اپنے والدین کی بات ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ناانصافی کو قبول کریں یا دل توڑنے کے لیے قبول کریں۔ بیٹے کو اس سے بہتر رد عمل کی ضرورت تھی اس حالت میں، لیکن وہ اپنی ماں کے پیچھے چلا اور وہ چلے گئے۔ غریب لڑکی ڈپریشن میں داخل ہو گئی، سنگین ڈپریشن۔ وہ کافی دنوں سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اس نے عمرے پر جانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ عمرہ کرنے چلی گئی۔ وہ بہت روئی، بہت دعائیں کی۔ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو بہت دہرایا جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ پھر وہ عمرے سے فارغ ہو گئی اور گھر چلی گئی۔ جب وہ جہاز سے اتر رہی تھی، پیکنگ کرنا چاہتی تھی، ایک آدمی اس کی مدد کے لیے آیا۔ اسے لگا کہ وہ بہت شائستہ ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، پھر وہ چلی گئی۔ ہوائی اڈے سے نکلتے ہوئے اس نے اپنی بہن اور اس کے شوہر کو پایا تھا۔ تب محترمہ بہن کے شوہر نے کہا، تھوڑا انتظار کرو، کیونکہ میرا ایک دوست اسی فلائٹ میں تھا، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اور یہ دوست کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے محترمہ کی سوٹ کیس میں مدد کی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، ان سے ان کی جان پہچان ہوئی۔ کچھ 1.5 مہینے بعد ان کی شادی ہو گئی، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ٹرپل سے حاملہ ہو گئی۔ ایک بچہ نہیں، جڑواں نہیں، بلکہ ایک ہی شاٹ میں 3۔ اس نے ان کے نام تسمیہ، حرین اور حسین رکھے۔ یہ لڑکی اپنی زندگی میں خوش تھی، لیکن ایک اور حیرت ہے جو میں نے نہیں بتائی۔ وہ شخص جس نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس نے بھی شادی کر لی۔
لیکن اب تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دل مت توڑو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اگر بات مایوسی کی جڑ کی کریں تو وہ جن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، آپ کو وہ اور ان سے بچاؤ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مایوسی کا پہلا سبب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے باعث رحمت الہی سے مایوسی جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، تاکہ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بعض اوقات کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو میں اس پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب ضائع کیوں کروں، بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کو پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے۔ یوں بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے۔ یہ ذہن بنائے کہ جس رب عز و جل نے اسے پرآسائش زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مصلحت ہے اور میں اس کی مصلحت پر راضی ہوں۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنی بھی پرآسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی سخت حساب و کتاب دینا پڑے۔ لہٰذا پرآسائش زندگی کی خواہش کرنے کے بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے میں ہی عافیت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ ہمیں اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کے ایک گناہ پر ایسی پکڑ کرے کہ ساری نیکیاں کم پڑ جائیں، اور اگر وہ چاہے تو درگزر کر دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو ایک نیکی پر اپنی رحمت سے ایسا نواز دے کہ بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کر دے۔ یہ رب کی رحمت ہی ہے کہ وہ گناہوں پر فوراً انسان کی پکڑ نہیں کرتا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ لوگوں کے گناہوں پر ان کی پکڑ شروع کر دے تو زمین میں کوئی ذی روح باقی نہ رہے، لیکن وہ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔